لیکن مجھے ایک اور چیز کے اوپر بہت زیادہ خدشہ ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے معاملہ۔ سعودی عربیہ کی جانب سے بہت زیادہ ٹریڈ کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا گیا ہے انڈیا کو۔ اگر میں بات کروں انڈیا کی، تو انڈیا کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے کلیانی گروپس، ہتھیار بناتی ہے پیورلی میڈ ان انڈیا کے بنے ہوئے۔ اب سعودی عربیہ نے انڈیا کو اپروچ کیا ہے کہ انہیں چاہیے پیورلی میڈ ان انڈیا کے بنے ہوئے ہتھیار۔ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا اس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، آئل خرید رہا ہے اس سے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کی سٹیٹمنٹ یا ان کی یہ بات چیت اس وقت نظر آئی ہے جب ڈاکٹر ایس جے شنکر رشیا کے وزٹ پر تھے۔ میرا خیال ہے آپ کے موجودہ حکمرانوں میں گھبراہٹ کی لہر تیزی سے جاری ہے کہ لانگ مارچ سے سعودی ولیعہد کا دورہ متاثر ہو سکتا ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک ڈوب جائے۔ اگر عوام آمنے سامنے آ گئی، ہاتھ سے معاملہ نکل گیا تو پھر کیا کریں؟ نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ یو اے ای نے بھی انڈیا کے ہتھیار لینا شروع کر دیے تھے۔ امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل ہو چکی ہے انڈیا کی۔ موٹر وے کے اوپر لمبی قطاریں بنی ہوئی ہیں، لوگ شہر اپنے شہر کو یا جس جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں ہماری عرب کنٹریز ڈائیورٹ ہو رہی ہیں، موو ان کر رہی ہیں پاکستان کو بیک اینڈ کر کے انڈیا کی طرف۔ ایک تو ہوتا ہے بھکاری، ایک ہوتا ہے بھکاری 2.0، یہ ایڈوانس سافٹ ویئر والا بھکاری۔ جس طریقے سے مسلم دیش بھارت کے ساتھ آ رہے ہیں اس سے پاکستان کے پیٹ میں بالکل درد اٹھ رہا ہے، اور چائنا بھی یہ بات جانتا ہے کہ جتنے بھی مسلم دیش ہیں اگر وہ بھارت کے ساتھ آئیں گے تو یہ چائنا کے لیے پریشانی ہوگی۔ لیکن جس طریقے سے ایک بار پھر سے سعودی عرب نے سب کو چوکاتے ہوئے 135 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ڈیفینس ڈیل جو ہے وہ سائن کر دی ہے۔ اور دوستوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ میڈ ان انڈیا جو ڈیفینس ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس پہ جو اپنا پرتکریا ہے وہ بھی اچھا دے رہی ہے، تبھی وہ اپنے دیش کے لیے ایسے ڈیفینس ڈیل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کر رہی ہے۔ اور دوستوں یہ آنے والے دن میں بھارت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ جس طریقے سے بھارت میں میڈ ان انڈیا چلایا جا رہا ہے، اور میڈ ان انڈیا کے تحت ہر وہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو کہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ اسٹریٹجی جو چیزیں ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اور اس کا پریرام جو ہے وہ اچھا دیکھنے کو تب ملتا ہے جب دوسرے دیش جو ہے وہ ہمارے ہتھیار کو خریدے، اور ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ دوستوں پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہی ہے، اور پاکستان کی پبلک جو ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں آخرکار وہ عزت کیوں نہیں ملتی، کیونکہ ہم بھی تو دیکھیں کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بھی فرد ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس کا بینیفٹ کس چیز میں ہے۔ پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا سے بہت زیادہ پیچھے ہے۔ کہنے کو تو ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، لیکن ہماری سیاست کی حد تک ہم رہ چکے ہیں۔ اب یہی حساب لگا لیں کہ انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اگر دیکھیں ایٹمی پاور میں تو وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ جو اپنے ایٹمی پاورز ہیں وہ شیئر کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، جیسے اٹلی، برطانیہ سب کے ساتھ کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے۔ تو پاکستان ابھی تک بہت پیچھے ہے۔ پاکستان ابھی تک کوئی بھی چیز نہ ایکسپورٹ کر سکا ہے پاکستان سے باہر، اپنی ایٹمی یا آئی ٹی کے متعلق یا کچھ بھی۔ تو اس لحاظ سے ہر کوئی کنٹری ہے، کوئی بھی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بینیفٹ، تو جو بھی مسلمان کنٹریز ہیں یا جو بھی ہے وہ اپنا بینیفٹ دیکھ کر انڈیا کی طرف رجحان کریں۔ کیپٹل اسلام آباد کی طرف آنے والے راستوں کو بند کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں آمد و رفت تو بے حد مشکل ہو چکی ہے۔ یہ جڑواں شہر ہے، راولپنڈی میں رہنے والے اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے راولپنڈی میں کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تقریباً 8 سے 9 لاکھ گاڑیاں اسلام آباد کا رخ کرتی ہیں راولپنڈی کے تھرو روزانہ کے بنیادوں کے اوپر، لیکن ان تمام گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے بیچ میں ایمبولینسز بھی ہیں، بزرگ افراد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور بارہا میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے یہی بات کرتی آ رہی ہوں کہ کیا سڑکیں روکنا، ایک عام شہری کو اذیت دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا کسی بھی طریقے سے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر احتجاج کا یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ اس پہ ایک ہی جواب ملتا ہے، انتخابات کی تاریخ دے دیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، آئل خرید رہا ہے اس سے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر اس کو ایگزیمپٹ کیا۔ کس چیز سے ایگزیمپٹ کیا؟ سینکشن سے، یعنی جو پابندی ہے۔ اب یہ ان کی سٹیٹمنٹ یا ان کی یہ بات چیت اس وقت نظر آئی ہے جب ابھی ایک دن پہلے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر رشیا کے وزٹ پر تھے کہ انڈیا کچھ بھی کر لے تو امریکہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ اپنے دشمنوں سے بھی اور دوستوں سے جس طرح چاہے وہ اس طرح رکھتا ہے، ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب وہ رشیا گئے تو اس کے اوپر جو ہے بڑی وہ ہوئی۔ کی وجہ کیا ہے کہ بھائی جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے،
जिसके घर दाने होंगे उसके घर के जो बच्चे हैं उसके घर में अगर कोई पागल भी होगा वो भी बड़ा सियाना होगा। इस्लामी मुल्क है, कोई भी मुश्किल वक्त आए तो हम हमेशा पाकिस्तान ने सऊदीया की सपोर्ट की है, तो उनको चाहिए यहाँ पे क्वालिटी भी हर चीज़ अच्छी है, यहाँ से खरीदें। मुझे एक आप बात बताएं। सेकंडली वो ये है कि इसलिए वो खरीद रहे हैं कि वो बड़ी मार्केट है और लोग प्रेफर करते हैं उनके साथ काम करने के लिए, लेकिन मेरी राय में इस्लामी मुल्कों को थोड़ा ख्याल करना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जहाँ से इस्लामी मुल्कों को भी फायदा होगा वो वहीं पे जाएंगे। आपने बोला कि हमने सऊदीया की मदद की है। अगर हम बात करें हमारी गल्फ कंट्रीज की, इस्लामिक कंट्रीज की, तो क्या लगता है जब भी वो क्राइसिस में होती हैं पाकिस्तान ने कितनी को हेल्प की है? आप मुझे खुद बताएं। पाकिस्तान तो मैक्सिमम, बल्कि हेल्प ही पाकिस्तान करता है उनको। पाकिस्तान तो खुद हेल्प नहीं मांगता। नहीं, वो तो लोन की शक्ल में देते हैं, कभी पैसे की चाहिए वो देते हैं, लेकिन जो एक तो होता है भिखारी, एक होता है भिखारी 2.0, ये एडवांस सॉफ्टवेयर वाला भिखारी। पाकिस्तानियों का मैंने एक बात देखी है कि इनका जो मांगने वाला वार है ना वो कभी खाली नहीं जाता यार। मांगने वाला वार जो है ना वो कभी। हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है और अपनी पॉलिसीज को आप इंडिपेंडेंट सिर्फ उसी वक्त बना सकते हैं कि जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो, अपने पांव पर खड़े हो। और अगर आप अपने पांव पर नहीं खड़े तो आपकी इकोनॉमी तो ढेर हुई है भाई। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि रशिया के साथ इंडिया की ट्रेड को जानबूझकर इस्तिस्ना दिया गया है, तवानाई के लिए भारतीय जरूरियात को समझ सकते हैं। ये खबर सबसे पहले मुझे जियो में मिली तो मैंने कहा कि अच्छा देखते हैं इसको कहीं और कहां पर ये पब्लिश हुई है, तो कुछ इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता हुआ नजर आया। इसमें जो जियो ने कहा है, इसमें जो पब्लिश हुआ वो ये है कि अमेरिका का भारत के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद गहरे करने का अज़्म का इजहार। और इसके अलावा जो नेड प्राइस ने बात की कि हम जानते हैं कि इंडिया उसके साथ रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है उससे, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने जानबूझकर उसको एग्जेम्प्ट किया।